تو بہرحال قوموں کو پھر ہلاک کیا جاتا تھا. البتہ جن پر بالواسطہ تبلیغ ہوتی ہے ان کے لیے یہ انجام نہیں ہے. بلا واسطہ رسول نے اتمام حجت کر دیا تو اب رعایت نہیں ہے، اب وہ ہلاک کر دیے جائیں گے اگر وہ نہیں مانتے. تو اب یہ ہے کہ یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہداء علی الناس، یہ سورہ بقرہ میں کہا، اور کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو نکالی گئی ہے، برپا کی گئی ہے لوگوں کے لیے. تمہارا کام کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، نیکی کا حکم دیتے ہو، بدی سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان پختہ رکھتے ہو. لیکن یہ تو صورت ہو گئی تھی حضور کے زمانے میں امت مسلمہ کی، لیکن یہ صورت دائم تو نہیں تھی، ہمیشہ رہنے والی تو نہیں تھی. ہر کمال راہ زوالے، ہر کمال کو زوال سے دوچار ہونا پڑتا ہے. امت مسلمہ پر بھی زوال آیا. سب سے پہلے دوبارہ ملوکیت قائم ہو گئی، جاگیرداریاں قائم ہو گئی، سرمایہ داری. جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین. اب اس صورت میں کیا کیا جائے؟ امت تو بھول گئی، امت کو یہ یاد ہی نہیں کہ ہمیں تو دنیا والوں کو تبلیغ کرنی تھی، دنیا کو سمجھانا تھا، دنیا کو بتانا تھا، ان پر اتمام حجت کرنا تھا، ان تک دعوت و تبلیغ کا حق ادا کرنا تھا. امت تو بھول گئی اپنے گلچھروں میں، اپنے عیش میں، جسے حدیث نبوی میں کہا گیا ہے ملکن اعظم، کٹکھنی ملوکیت خلافت راشدہ کے بعد جو آئی ہے. یہ حدیث ہے، بہت اہم ہے. مسند احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ عن النعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ، حضور نے فرمایا تکون فیکم نبوۃ ما شاء اللہ ان تکون ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفعها. نبوت تمہارے مابین موجود رہے گی جب تک اللہ چاہے گا کہ موجود رہے، پھر اللہ اس نبوت کو اٹھا لے گا جب چاہے گا. یعنی میں موجود رہوں گا تمہارے مابین جب تک اللہ چاہے گا، پھر اللہ مجھے اٹھا لے گا، میرا انتقال ہو جائے گا. ثم تکون خلافت اللہ من حاج النبوہ، پھر ایک دور ہوگا خلافت کا جو عین نبوت کے نقش قدم پر ہوگی. فتکون ما شاء اللہ ان تکون، وہ بھی رہے گی جب تک اللہ چاہے گا کہ رہے. ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفعها، پھر اس کو بھی اللہ اٹھا لے گا جب بھی چاہے گا. ثم تکون ملکا عاضا، پھر ایک دور آئے گا کٹ کاٹ کھانے والی، عضا یعض کہتے ہیں کاٹنا، پھر وہ کاٹ کھانے والی ظالم حکومت، ملوکیت، ملکن ملوکیت کا دور آ جائے گا. اب جب یہ دور آ گیا تو اب اس کا علاج کیا ہے؟ اور وہ دور گھٹتے 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 جہاں تک بات پہنچ گئی ہے، یقیناً ہم سے تو بہت بہتر معاشرہ تھا بنو امیہ کے دور کا، لیکن یہ کہ اب ہم کہاں پہنچ گئے، سرے سے یاد ہی نہیں کہ ہمارا یہ کوئی فرض منصبی ہے، شہادت علی الناس کوئی ہماری ذمہ داری ہے، ہم مسئول ہوں گے اللہ کے ہاں. احساس ہی نہیں. اپنی روٹی، اپنی دال، یا اپنا مرغ پلاؤ متنجن جو بھی ہو، اپنا مکان، اپنی کوٹھی، اپنا محل، اپنی کار، اس کا نئے سے نیا جو ہے ماڈل، ساری ہماری سوچ تو ان چیزوں کے گرد ہے. کس کو یاد ہے کہ بحیثیت امت ہمارا فرض کیا تھا؟ اس حال میں کچھ لوگ تو ہونے چاہیے جو ہوش میں آئیں. یہ ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ. جب پوری امت سو جائے تو امت ودن امت قائم کی جائے. ایک بڑی امت ہے امت محمد جو بالفعل امت کی حالت میں نہیں ہے، جو وحدت امت کا سب سے بڑا خودی خواہ ہے. اس کا قول میں آپ کو سنا چکا ہوں. At present there is no Muslim ummah. Instead we have a number of Muslim nations. And today we have a number of Muslim countries. That's all. امت کہاں ہے؟ لیکن اسے آپ کہتے ہیں پارٹی ود ان پارٹی، اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ، امہ ود ان امہ. جو لوگ جاگ جائیں، جنہیں ہوش آ جائے، جنہیں اپنی ذمہ داری کا احساس ہو جائے، وہ جمع ہو کر ایک امت کی شکل اختیار کریں.
وہ اس مغالطے میں تو نہ ہے کہ صرف ہم مسلمان ہیں باقی کافر ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ بس یہ ہے کہ حکیم سعید صاحب مرحوم ہمارے پاکستان والے، جن کے بڑے بھائی یہاں تھے دلی میں، حکیم عبدالحمید صاحب، انہوں نے ایک تحریک چلائی تھی، جاگو اور جگاؤ، جاگو اور جگاؤ، جاگو اور جگاؤ، یہ ان کے سلوگنز میں سے ہے۔ تو جاگو اور جگاؤ، جسے ہوش آ گئی، ارے ہماری ذمہ داری تھی، ہم بھولے بیٹھے، اسی لیے ہم برباد ہو رہے، تباہ ہو رہے، تو دوسروں کو بھی جگائیں، دوسروں کو بھی یاد دلائیں، اور مل جل کر ایک امت بن جائیں۔ ہم مقصد لوگ، یہ امت جو ہے اس کا جو کوئی ایک مقصد ہے ہی نہیں سرے سے، زندگی برائے زندگی ہے، اب زندگی کسی مقصد کے لیے تو ہے ہی نہیں، بالکل جس طرح حیوان جیتے ہیں زندگی تو وہ بھی گزارتے ہیں، لیکن ان کی زندگی کا مقصد کوئی نہیں ہے، انہیں آپ ایکسپلائٹ کرتے ہیں، یوز کرتے ہیں، گھوڑے کو باندھ لیا بگی کے اندر، ٹانگے کے اندر، بیل کو جوت لیا اپنے حل کے اندر، آپ استعمال کر رہے ہیں انہیں، ان کی زندگی کا تو کوئی مقصد نہیں۔ آج ہمارا حال یہ ہے، ہماری زندگیوں کا کوئی مقصد نہیں، لیکن جو جاگ جائیں، جنہیں احساس ہو جائے، جو محسوس کر لے کہ یہ ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے، اور اسی کو پورا کرنے نہ کرنے کے باعث ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ کی صورت جو کبھی یہود کی تھی وہ آج ہماری ہو چکی ہے۔ جو جاگے وہ دوسروں کو جگائیں، مل کر ایک امت بنائیں۔